ووٹنگ مشینز. لہٰذا میری نمبر 1 ڈیمانڈ یہ ہے کہ اگر آگے اب ہم نے نکلنا ہے تو سب سے پہلی چیز تو ہمیں ایک کریڈیبل الیکشن کمیشن چاہیے. نمبر 2، دیکھیں مشکل ہے، حالات ہمارے اس وقت مشکل ہیں، اور جس طرح جتنی دیر یہ گورنمنٹ رہے گی مزید اور مشکلیں بڑھتی جائیں گی، اور اس میں سے نکلنے کے لیے صرف اگر ہمیں قوم بنے، قوم ہی نکل سکتی ہے. دیکھیں یہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ قوم اور ہجوم میں بڑا فرق ہوتا ہے. جب ایک قوم بن جاتی ہے تو وہ جب مل کے 22 کروڑ لوگ جب مل کے فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے مثلا اپنے قرضے اتارنے ہیں، وہ اتار دیں گے اپنے قرضے. جب ایک قوم فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے ٹیکس اکٹھا کرنا ہے تاکہ ہمارے پاس پیسہ ہوتا کہ ہم اپنے اسکول بنائیں، ہسپتال بنائیں، اپنی انفراسٹرکچر ٹھیک کریں، وہ کر سکتی ہے قوم. جرمنی اور جاپان دوسری جنگ عظیم کے بعد بالکل ختم ہو گئی تھی، ایک بلڈنگ نہیں کھڑی تھی. آپ تصویریں دیکھیں ان کی. دوسری جنگ عظیم کے بعد جاپان کے اوپر 2 ایٹم بم گر چکے تھے، ان کی ایک بلڈنگ نہیں کھڑی تھی. لیکن کیونکہ وہ قومیں تھیں، قوموں نے مل کے 10 سالوں میں وہ پھر سے کھڑے ہو گئے. تو ہم تو اللہ نے اس ملک کو اتنا زیادہ دیا ہے کہ ہمیں، آپ کو بھی نہیں اندازہ کہ اس نے کتنی نعمتیں بخشی. لیکن وہ ہم تب تک، جب تک ہم قوم نہیں بنتے، ایک قوم بن کے ہم اس کا مقابلہ نہیں کرتے، ہم ان نعمتوں کا نہیں فائدہ اٹھا سکیں گے. ہم جب، مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے جب زلزلہ آیا پاکستان میں 2005 اور 2010 میں جب سیلاب آیا، کیونکہ میں کام کر رہا تھا، ریلیف ورک کر رہا تھا، میں لوگوں کے بیچ میں تھا. تو اگر آپ نے دیکھنا تھا، اگر اس کی آپ کو کسی نے سٹوریز لکھی ہوں، تو جب قوم نے مل کے ان دونوں بحران، زلزلے کا اور سیلاب کا، ہمیں کوئی، سیلاب میں تو ہمیں امداد بھی کسی نے نہیں دی. انہوں نے کہا آصف زرداری اوپر بیٹھا ہوا ہے، یہ ہم کوئی پیسے نہیں سے دیں گے کیونکہ اس کے پیسے سیدھے ملک سے باہر چلے جائیں گے. پیسے بھی نہیں ملے. لیکن ہر پاکستانی نے شرکت کی. بیرون ملک پاکستانی مجھے انوائٹ کر کے پیسے دیتے تھے کہ آپ یہ سیلاب زدہ لوگوں کی مدد کریں، اور ہم اس سے نکل گئے کیونکہ قوم سب کچھ کر سکتی ہے. تو ابھی بھی جو اب سامنے ہمارے راستہ ہے، اس میں باحیثیت ہم قوم مقابلہ کر سکتے ہیں. اور جو سب سے پہلے میرا جو پلان بنا ہوا ہے کہ اگر ہمیں حکومت ملتی ہے تو ہم کیا کریں گے، میں سب سے پہلے اپنے بیرون ملک پاکستانیوں کو موبلائز کروں گا. دیکھیں میرے پاکستانیوں، ایک چیز سمجھیں، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا کتنا بڑا اثاثہ ہے بیرون ملک پاکستانی. ہم نے آتے ساتھ ہی ان کی تھوڑی سی مدد کی کہ یہ جو پیسے بھیجتے ہیں، ریمیٹنسز بھیجتے ہیں، جو ہمارے لوگ باہر کام کرتے ہیں، ہم نے کوشش کی کہ بینک کے تھرو بھیجیں. پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ 31 ارب ڈالر کی ریمیٹنسز آئیں. ابھی ہم نے شروع ہی ہوئے تھے، ابھی ہم اور بھی ان کی مدد کر رہے تھے. ہم نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھولا تھا. ہم نے ابھی ان کے لیے پوری ایک پلان بنایا ہوا تھا کہ کیسے ہم نے ہاؤسنگ کے اندر ان کی انویسٹمنٹ لے کے آنی ہے. جو سب سے بڑا میرا پلان تھا، اور مجھے سب سے افسوس ہے کہ پہلا پلان سیبوٹاج کیا یہ آصف زرداری کی سندھ حکومت نے. ہم نے ایک بنڈل آئلینڈ ہے، اس کے اوپر ایک نیا شہر بنا رہے تھے، ماڈرن سٹی، اور بڑے بڑے انویسٹرز آ گئے جنہوں نے اربوں ڈالر اس میں انویسٹ کرنا تھا. تو اس سے ہونا کیا تھا کہ اس سے ایک تو کراچی جو پھیلتا جا رہا ہے اور جو مشکل، پانی بھی نہیں دے سکتے، سیوریج بھی نہیں دے سکتے، یعنی کراچی کا حالات جو کھنڈر بنتا جا رہا ہے. جب ایک پورا ایک ماڈرن سٹی جس طرح دبئی ہے، کیا وجہ کہ ہم دبئی جیسا ایک جزیرے کے اوپر شہر نہیں بنا سکتے؟